بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ پر اللہ کی لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر اس کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین میں جگہ دی۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال کر کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں، آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ یعنی وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے روح بعمل آنے کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم و فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی کوششیں کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر یعنی زلیخا کے مکر و فریب کو سورہ یوسف میں یوں بیان فرمایا ہے، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کو اس کے سوا کیا سزا کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے، اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین لباس پہن کر آپ کو برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی، اور ابن اسحاق رحم اللہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکرے حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام متقیوں کے سردار تھے، جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انصاف کرنے والا حکمران،
تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشک بار ہو جانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے، اور اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جب کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گود میں تھا۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر رؤساؤں کی عورتوں نے اسے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ یوسف میں یوں بیان فرمایا ہے، اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل سجائی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کی خبریں ان تک پہنچی تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور ان کے غلاموں جیسا نہیں، اس لیے انہیں بلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ایک ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ان چیزوں کو بھی پیش کیا جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو چوندھویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے ماند تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکلا حاشا اللہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح ڈالی، لہٰذا آپ انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سقد و قامت اور حسن حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت آدم علیہ السلام سے نصف تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد
کوئی عورت ان سے اس قدر مشابہ نہیں تھی جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ پھر اس نے آپ کی پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی مالکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور اپنی حفاظت اٹھا لی تو میری ذات تو کمزور ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ کی مرضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔